لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صلوات بر محمد. ارباب ایمان آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. اولاً بظاہر یہ مولا باندی بنت غفار حسین کے نام پر ہے، البتہ یہ تمام مومن مومنات خاص طور جو اس قبرستان میں مدفون ہو چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے. لہذا گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر مولا باندی بنت غفار حسین، سید سفیر حیدر رضوی، سید رضا حیدر رضوی اور ذاکر اہل بیت محمد نقی نقوی اور تمام مومنین مومنات کی روح کو بتوسط یہ سید فیض، کیا نام ان کا ہے، سید فیض اللہ، بس بخشش کریں. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا ور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. ارباب ایمان بہرحال جب بھی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو ہم سے دور ہو چکا ہے، اس دنیا سے نکل چکا ہے، کہ وہ مردہ ہے. کیا واقعاً وہ مردہ ہے؟ کیا اس کی ہماری یہ زندگی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات پروردگار عالم
اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ چنانچہ کچھ طالب علموں نے بہرحال ریسرچ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، بہرحال تھیسس لکھنے کو سب کو بہرحال یہ حق ہے، کچھ لوگوں نے اسی آیے مبارکہ کو بنیاد بنا کر یہ اعلان کیا کہ کیوں قبر پر بیٹھ کر قبرستان میں جا کر کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو غلام رسول کیسے سنا پائے گا؟ ہے نا بھائی؟ لہذا ہر وقت یہ بلند آواز ہوتی ہے کیوں قبر پر بیٹھتے ہو، کیوں قبرستان جاتے ہو؟ تو عزیزان گرامی میں ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ بھی تحقیق کیجئے، لیکن ہماری بھی تحقیق سن لیجئے۔ کیا واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا گیا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، کیا پیغمبر کسی قبرستان میں جا کے سناتے تھے؟ کیا پیغمبر کسی قبرستان میں جا کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو؟ نہیں، ان عزیزان گرامی نہیں، بلکہ ان قبروں میں نہیں، بلکہ یہ ثابت ہے کہ جو مٹی کے قبر میں ہے نبی اس کو سنا سکتے ہیں۔ ارے جنگ بدر گواہ ہے، جنگ بدر گواہ ہے، جب مشرکین مکہ جو مارے گئے، جو نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو نبی نے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد آواز دی اے کنویں میں رہنے والو، دفن ہونے والو، کیا تم نے وہ حق پا لیا جو میں کہہ رہا تھا؟ ارے اصحاب نے عرض کیا حضور یہ تو قبروں میں یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، نبی مٹی کے قبر میں سونے والے کو تو سنا سکتے ہیں، قبرستان میں سونے والے کو تو سنا سکتے ہیں، مگر کوئی اور قبر ہے جو اس میں دفن ہو جائے اس کو نبی بھی نہیں سنا سکتے۔ وہ کوئی اور قبر نہیں، وہ جہالت کی قبر ہے، لہذا ابو جہل کو سنا نہیں سکتے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال، بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ لہذا نبی ابو جہل کو سنا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جہالت کی قبر میں دفن ہو چکے ہیں۔ لہذا علم کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ آواز دے رہا ہے کہاں بیٹھے ہو اے ارباب ایمان؟ کہاں؟ قبرستان میں؟ نہیں، اس قبرستان کو پہچانو یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم۔ جب کوئی اس دنیا سے نکلتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے کہ میں اس کو ملائکہ بھیجتا ہوں لانے کے لیے، اور وہ اس کو سلام کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے سن لیا اور آپ نے سلام بھی لے لیا۔ ایک صلوات بھیجے توجہ سے، اب توجہ سے سنیے، اس قبرستان کو پہچانیے گا، چند جملے عرض کرنا ہے، کسی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ آواز دے رہا ہے کہ یہ ملائکہ جاتے ہیں مومن کو لے کے آتے ہیں، تو مردہ نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ اس کو سلام کرتے ہیں۔ اب اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ کیا مٹی میں؟ ارے بھائی کیچڑ میں؟ کیا یہ چھپرا کی اس مٹی میں اس کو اللہ اپنے مہمان کو رکھے گا؟ کہا ہوش میں آ جاؤ، جب تمہیں کوئی مہمان آتا ہے کیا تم اس کو کیچڑ میں رکھتے ہو؟ ارے بھائی ہر ایک کے گھر مہمان آنے والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ سچ بتائے، جب آپ کے یہاں مہمان آتا ہے تو آپ انتظام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کمرہ سجاتے ہیں کہ نہیں؟ فرش بچھاتے ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک اپنے استطاعت کے مطابق فرش بچھاتا ہے، کوئی چادر بچھاتا ہے، کوئی قالین بچھاتا ہے، کوئی کچھ بچھاتا ہے کہ مہمان آنے والا۔ اللہ نے آواز دی تم تو بندے ہو، ارے کمزور ہو، جب تم اپنے مہمان کو کوڑا کرکٹ میں نہیں رکھتے تو کہ میں اپنا مہمان مٹی میں رکھوں گا؟ نہیں، ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، ملائکہ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں ادخل الجنہ، اے مہمان میں نے تیرے لیے جنت سجائی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال۔
لہذا اللہ اپنے مہمان کو کوڑے کرکٹ میں نہیں رکھتا، مٹی میں نہیں رکھتا، کیچڑ میں نہیں رکھتا. یہ تو بہرحال فلسفہ ہے، مگر کہاں؟ جنت میں. جنت میں ادخلوا الجنہ، دیکھئے قرآن کہہ رہا ہے. مگر ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تب تو جنت ملے گی. ارے بھائی پوچھیں مسلمانوں سے، جب حساب کتاب ہوگا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سب کا جب حساب کتاب ہوگا تب کہا جائے گا نیکوکاروں کو جاؤ جنت میں، اور الیاذ باللہ اگر بدکار ہیں جاؤ جہنم میں. ہے کہ نہیں؟ کب جنت ملے گی؟ میدان محشر کے بعد. ارے یہی مسئلہ ہے نا. ہم تمام مسلمان کہتے ہیں اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو نماز اس کی بجا لاؤ. اگر کوئی حج نہیں کر سکا ہے حج کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ جنت نہیں ملے گی. توجہ سنیے گا. کیوں؟ وہ جنت میووں کی جنت ہے، وہ جنت پھولوں کی جنت ہے. ماننا پڑے گا کوئی اور جنت ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اللہ آواز دے رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. ارے کوئی اور جنت ہے؟ ہاں ہے. حضور نے فرمایا، سرور کائنات نے فرمایا. ارے تمام علماء نے لکھا، 10 حدیث سے لکھی ہیں. پہلی حدیث یہ ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محبت اہل بیت پر مرتا ہے شہید مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد، جو حب آل محمد پر مرتا ہے، فتح اللہ لہ بابان فی قبرہ الی الجنہ. اللہ جنت کے لیے اس کی قبر میں 2 دروازے کھولتا ہے. ارے قبر میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں جنت کی طرف جانے کے لیے. ارے 2 کیوں؟ ارے 1 ہی کھول دے، 3 کھول دے. کہا نہیں، میں اعلان کر چکا ہوں جوانان جنت کے سردار 2 ہی ہیں. ادھر دروازہ کھلتا ہے تو حسن کی جنت، ادھر دروازہ کھلتا ہے تو حسین کی جنت. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. ارے بھی بادشاہ اللہ میں بھی آپ کو جنت میں پہنچا دوں گا، مگر گھبرائیے نہیں، دعائے بد نہیں ہے بھائی. یہ نہ سمجھیے، اصلی جنت کو پہچانیے. ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد. اصلی جنت جہاں ہم کو رہنا ہے. ارے آپ تو جنت میں ہیں. یہی راز ہے کہ ایک مجلس برپا ہوئی. جیسے مجلس برپا ہوئی تو ایک جوان نے دعا کی. امام صادق کا دربار، بازبِ امامت، درباری ولایت، دربار امامت، اور جوان جمع ہیں، حاضر ہیں. مجلس ہوئی، ذاکر نے مجلس تمام کی تو ایک جوان نے دعا کی، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. امام صادق علیہ السلام کے روئی نازنین پر غضب کے آثار ظاہر ہو گئے. ارے تمہیں دعا کرنا بھی نہیں آتا؟ ارے حضور کیوں نہیں؟ اس سے بہتر کیا دعا ہے؟ آپ بتائیے کوئی دعا ہے اس سے بہتر؟ بھائی جنت کے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ کہا ارے نہیں، تمہیں دعا کرنا نہیں آتا. کہا حضور ہم نے تو جنت کی دعا کی. کہا ارے یہ دعا نہ کرو، تم جنت میں ہو. دعا یہ کرو کہ کوئی دشمن تم کو جنت سے باہر نہ نکالے. حضور وہ کون سی جنت ہے؟ کون سی جنت؟ ارے اگر جنت کہتے ہیں عربی میں باغات کو، ہمارے سیب کے باغات کی ضرورت ہے تو کشمیر چلیے. جنت ہی جنت ہے جس کو دنیا نے اب جہنم بنا دیا ہے. کہا جاتا ہے نا، شاعر نے کہا ہے نا، اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو امین است. اگر کہا دنیا میں جنت ہے تو کشمیر ہے، لیکن وہ جہنم ہے. آج وہاں نہ جائیے گا بھائی، نہیں جائیے. تو کیا یہ باغات، یہ پھول، توجہ سنیے گا، یہ پھولوں کی جنت. ارے کہے کی جنت؟ بس توجہ فرمائیے. تو عارف کامل سلمان نے بتایا اصلی جنت کیا ہے. جب ہمارے جناب سلمان امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے چل رہے تھے. توجہ فرمائیں، خاص طور نوجوان توجہ رکھیں. انشاءاللہ میں فضائل کی منزل پر آ رہا ہوں چند 1 منٹ کے بعد. تو عزیزان گرامی، سلمان ہے جو علی کے پیچھے
اور علی کے کس طرح چلتے ہیں؟ علی کے پیچھے پیچھے پنجوں کے بل، پورا پیر نہیں زمین پر رکھتے ہیں، پنجوں کے بل۔ علی نے دیکھا، مولا نے دیکھا، کہا سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ پنجوں کے بل، ارے سیدھے چلا۔ کہا حضور بدن کے اعتبار سے میرا پیر آپ کے پائے مبارک سے بڑا ہے، لہذا جہاں آپ اپنا پیر رکھتے ہیں، قدم مبارک رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نشان قدم سے میرا پیر باہر نہ نکلے۔ یار اس کرو میں جوانوں کے لیے میں بہت بڑا جملہ ہے۔ سلمان نے آواز دی، مولا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرا پیر آپ کے نشان قدم سے باہر نکلے، اس لیے اگر پورا پیر زمین پر رکھتا ہوں آپ کے نشان قدم سے باہر جا رہا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا، لہذا ہمیشہ آپ کے نشان قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ کہا اتنے وفادار ہو؟ کہا مولا۔ بس ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا، جیسے ہی مولا علی نے اشارہ کیا، اللہ اکبر، کہا دیکھو سلمان۔ اب سلمان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر بھی جنت، ادھر بھی جنت، کثرے سلمان، کثرے سلمان، ارے نہ جانے کتنے قصور دکھا دیے، کتنے محلہ دکھائے۔ کہا مولا یہ کیا؟ کہا سلمان یہ تمہاری جنت ہے، تمہارے اعمال کے بدلے، جاؤ جنت میں رہو، چلے جاؤ جنت میں۔ کہا حضور میں اس جنت میں جا کے کیا کروں جہاں آپ کے قدم نہ ہوں؟ ایک صلوات تو بھیجیں بر محمد وال، بلند آواز صلوات بھیجیں بر محمد۔ اس جنت میں رہ کے ہم کیا کریں جس میں علی کے قدم نہ ہوں؟ متوجہ ہوئے اب اصلی جنت کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا نا، اہل بیت کے ساتھ رہنا، بس یہی امام صادق نے جوان سے فرمایا دعا کرو تم جنت میں ہو۔ کہا مولا ہم کہاں جنت میں ہیں؟ کہا کیا تم ہماری امامت کے قائل نہیں ہو؟ کہا حضور ہم آپ کی امامت مانتے ہیں۔ کہا بس یہی جنت ہے جو ہماری امامت کا قائل ہوگا، اب دعا کرتے رہو کوئی اس جنت سے تم کو باہر نہ نکالے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ تو جنت امامت ہے، جنت ولایت ہے، اللہ اکبر، امیر المومنین کی محبت جنت، اہل بیت کی محبت جنت، مگر اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ادخلوا الجنہ سب سے بڑی شرط ہے طہارت۔ کل میں نے عرض کیا، بس آپ توجہ سنیے گا، طہارت۔ دیکھیں طہارت حاصل کرنے کے لیے کوئی طہارت دینے والا ہونا چاہیے، جو طہارت دیتا ہے اس کو مطہر کہتے ہیں۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ایک چیز طاہر ہے، پاک ہے، مگر مطہر نہیں۔ ایک چیز پاک ہے مگر مطہر نہیں۔ دوسری چیز پاک بھی ہے مطہر بھی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے سنیے، ماشاءاللہ آپ نے عرق گلاب دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر 4 کوئنٹل ہیں، 4 کوئنٹل عرق گلاب ہے، پاک تو ہے، مگر کیا کسی کو پاک کر سکتے ہیں؟ کیا پاک کر سکتے ہیں؟ آپ کا رومال پتہ ہو گیا کیا پاک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ مگر ادھر ایک نہیں زیزان گرام، ایک لوٹا پانی ہے، 4 کوئنٹل نہیں، کوئنٹل نہیں ہے، ارے 2-4 کلو پانی ہے، مطلب رومال نجس ہو گیا، اس کو پاک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب طریقہ ہے کیسے پاک کریں گے، پاک کرے گا کہ نہیں؟ ارے چھوٹا سا ہے مگر مطہر ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ مطہر ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں 10 کوئنٹل ہو، لیکن اگر ایک قطرہ نجاست مل گئی سب نجس۔ ہماری یہ کتنا ہی ہو، متوجہ ہے کہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، مطہر ہے نا؟ تو مطہر منے طہارت دینے والا۔ تو ہم کو کون طہارت دے گا؟ کائنات کو کون طہارت دے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، ہمیں اعلان کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد، بلند آواز صلوات بھیجیے۔
دیکھیے بہرحال میرے لیے ایک پریشانی کہیے یا میرا عیب کہیے، یہ ماشاءاللہ یہ علماء جانتے ہیں کسی زمانے میں واقعی میں خطیب تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ میں بتا رہا 83 سے پہلے میں بڑا خطیب، اپنے کو نہیں سمجھتا تھا مگر لوگ کہتے تھے خطیب ہیں، اشرف اچھے مسیح میں، لیکن اب میں خطیب نہیں رہا ہوں، اب میں مدرس ہوں، معلم ہوں، یعنی ٹیچر۔ خطیب اور ٹیچر میں فرق ہے۔ خطیب نقطہ پھینکتا ہے چاہے سامنے والے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نقطے پر نقطہ ہے نا۔ معلم تب تک دوسری بات نہیں کہتا ہے جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال۔ لہذا میری ذمہ داری ہے، اگر مجھے احساس ہو گیا کہ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے میں آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے میں نقطے نہیں، توجہ سنیے گا، بس علمی بحث ہے، بہت فضیلت کی منزل ہے۔ تو قرآن نے کہا مطہر اور آپ کو طہارت دینے والے اہل البیت ہیں۔ اب کس کے اہل بیت؟ بڑی بحث، ارے کرنے دیجئے بحث سب کو، میں نے کہا نا ریسرچ پیش کیجئے۔ پریشانی یہ ہے کہ لوگوں نے کہا نبی کے اہل بیت، توجہ ہے کہ نہیں؟ نبی کے اہل بیت، پیغمبر کے اہل بیت، ہم بھی کیوں انکار کر سکتے ہیں؟ بھائی نبی کے بھی اہل بیت تو ہیں، بھائی آپ تو انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیسے انکار؟ علمی دنیا میں انکار نہیں ہوتا ہے۔ مگر پریشانی یہ ہے کہ اگر قرآن نے کہا ہوتا اہل بیت تب تو ہم مان لیتے نبی کے بیت، مگر یہاں 3 لفظ ہیں، اہل، الف لام، بیت۔ یہ الف لام معمولی نہ سمجھیے، ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ دیکھیں اگر اہل بیتن آپ نے کہا تب ایک معنی، وہی چلے نبی کے گھر والے، نبی کے رشتہ دار، تب اس میں ابو لہب بھی آئیں گے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس میں ازواج مطہرات آتی ہیں اہل بیت میں، توجہ سنیے گا، اس سے انکار نہیں۔ لیکن قرآن نے کہا اہل البیت، یعنی اہل الف لام بیت، اہل میں نے اہل، بیت میں نے گھر، الف لام درمیان میں جو ہے نا یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت بڑا معنی پوشیدہ رہتا ہے۔ اب الف لام جمع ہے، الف لام عہد ذکری ہے، آپ کو الجھاؤں گا نہیں، ایک جملہ عرض کروں گا۔ مثلا ہمیشہ آپ الحمدللہ نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ بتائیے کون آج؟ فرائیڈے، سنڈے، سیٹرڈے، پھر کون آج؟ آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یوم، دن، الیوم، الف لام بتائے گا کون سا آج۔ اب الف لام نہیں ہے، الف لام ایک آئینہ ہے، یہ الف لام نے آواز دی، الیوم، اس دن دین مکمل ہو گیا۔ الیوم خاص دن، جس دن نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر آواز دی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو اتنا بڑا واقعہ کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ کہ یہ الف لام نے اتنا بڑا واقعہ بیان کر رہا ہے الف لام، یعنی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن دین مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح البیت یعنی سب گھر نہیں، کوئی خاص گھر ہے، کوئی خاص گھر ہے جس کے اہل نبی کا گھر نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، مٹی کا، گارے کا، مدینے میں، پھر اہل البیت۔ یہ خاص گھر تو 2 ہی ملے، ایک گھر خدا نے بنایا اور خلیل سے بنوایا، دوسرا گھر حبیب نے بنایا۔ ایک صلوات بھیجئے۔ نہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ویسے صلوات بھی ہونی چاہیے، ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ دیکھیں ایک گھر ہے اللہ نے بنایا اور بنوایا جناب خلیل سے، ہے نا، اس کے اہل،
اور دوسرا گھر نبی نے بنوایا. ابھی میں عرض کروں گا وہ کہاں بنایا, لیکن پہلے اللہ نے جو گھر بنایا اب اس کے اہل کو دیکھیے کیسے پتہ چلتا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ, آپ جانتے ہیں الحمدللہ اگر کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, سب آتے ہیں مبارکبادی کے لیے, بیا ماشاء اللہ مبارک ہو بھیا مبارک ہو. سب پھر بچے کو دیکھتے ہیں, ذرا دیکھیں پیشانی کس سے ملتی ہے؟ ارے پیشانی تو دادا سے ملتی ہے. ارے چہرہ کس سے ملتا ہے؟ ارے چہرہ تو ماموں سے ملتا ہے. ارے آنکھیں کس سے ملتی ہیں؟ ارے آنکھیں تو خالہ سے ملتی ہیں. بتائیے کہ نہیں؟ ارے ہاتھ کس سے ملتے ہیں؟ ارے ہاتھ تو ماموں سے ملتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جو اس گھر کے متعلقین ہوتا ہے اسی سے ملتے ہیں. عرض کروں تو کیوں؟ اسی کا اہل ہے نا, اسی کا اہل ہے نا, اسی گھر کا اہل ہے نا. لہذا پیشانی دادا سے, چہرہ خالہ سے, اور جو عزیزان گرامی ناک ماموں سے. بس اس نے آواز دی, پہچانا میرے گھر کا اہل کون ہے. اب جو میرے گھر میں پیدا ہوا, اور طالب کو دیکھو چہرہ ملے گا ابو طالب سے, جعفر کو دیکھو رخسار ملیں گے فاطمہ بنت اسد سے, مگر علی میرے گھر میں پیدا ہوا. اب دیکھنا چہرہ کس سے ملتا ہے. ارے آنکھیں دیکھو تو کہو عین اللہ, کان دیکھو کہو اذن اللہ, چہرہ دیکھو کہو وجہ اللہ, ارے پہلو دیکھو کہو جنب اللہ, ارے مکمل دیکھو کہو کہ یہ نفس اللہ ہے. صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ. بہرحال مجھے بھی کوئی شکوہ نہیں, میں نے مسئلہ ہی ایسا چھیڑا ہے, آپ کے مزاج کا ہے, مگر آپ توجہ کیجئے, اس لیے کہ میں آپ کے مزاج کے خلاف ہی نہیں پڑھوں گا. توجہ فرمائیں. اب دوسرا گھر, بس اس کی طرف آپ توجہ کیجئے. اہل البیت, ایک فضیلت عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل البیت, اہل بیت نہیں, اہل البیت. یہ کون سا بیت ہے؟ تو عزیزان گرامی عرب اسی کو گھر نہیں کہتے تھے کہ ادھر ایک دیوار, ادھر ایک دیوار, ادھر کنکریٹ دیوار, ادھر لوہے کی دیوار یا اینٹوں کی دیوار پہ ایک دروازہ. اسی کو عرب گھر نہیں کہتے تھے, بیت نہیں کہتے تھے, بلکہ عرب کس کو بیت کہتے تھے؟ اب آپ کی ذہانت کا امتحان ہے بھائی, ابھی میں دیکھوں گا میں آگے بڑھوں گا کہ نہیں. چنانچہ کہتے ہیں الحسن یظہر رونقہ فی شیئین. اگر کسی کے کمال کو دیکھنا ہے, کسی کے جمال کو دیکھنا ہے, کسی کی اہلیت کو دیکھنا ہے, کسی کی صلاحیت کو دیکھنا ہے, تو دو جگہ دیکھیے, دو بیت میں دیکھیے. بیت من الشعری, یا دیکھیے کہ اس کی شاعری کیسی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نا بھائی, اس لیے شاعر کا کمال ہے کہ ایک لفظ میں پورا باب بیان کرتا ہے نا بھائی. بیتن من الشعری, ایک بیت ہوتا ہے شعر کا. شعر سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ مصر کا یہ شعر کئی بیت سے بنتا ہے؟ دو بیت سے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ایک بیت. وَبَيْتٌ مِنَ الشَّعْرِ, وہ شعر ہے, یہ شعر ہے. اور اگر کمال دیکھنا ہے اس گھر میں دیکھو جو بنا ہو شعر سے. شعر سمجھتے ہیں کیا عرض کرنا بھائی؟ شعر کہتے ہیں بال کو, چاہے اونٹ کے بال ہوں, چاہے بکری کے بال ہوں, چاہے بھیڑ کے بال ہوں. یعنی سمجھے کون سا گھر؟ وہ گھر ادھر کنکریٹ نہیں ہوتا ہے, جو چادر کا گھر ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. بھائی عرب کہے کا گھر بناتے تھے, عرب کہے کا گھر بناتے تھے, اینٹ کا نہیں, پتھروں کا نہیں, بلکہ خیمہ بناتے تھے. خیمہ کہاں سے بنتا تھا؟ چادر سے. چادر کہے سے بنتی ہے؟ بالوں سے. کیا عرض کرو. تو عزیزان گرامی اگر کسی کا کمال دیکھنا ہے تو چادر کے گھر میں دیکھو کون ہے. اسی لیے نبی نے آواز دی, مجھے اہل بیت پہچانوانا ہے تو میں گھر بناؤں گا. تو نبی گھر بنانے کے لیے چلے, فاطمہ کے گھر میں آئے.
اے فاطمہ مجھے گھر بنانا ہے، اینٹوں کا نہیں، لوہے کا نہیں، فاطمہ تم اپنی چادر دے دو، میں چادر کا گھر بناؤں گا تاکہ دنیا کو بتا دوں گا اہل البیت کون ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ بنا لیا گھر، نبی نے چادر کا گھر بنایا۔ بیتم من الشعری، علماء بیٹھے ہیں بھائی، عربی شعر ہے، عرب بڑی تعریف کرتے تھے اس گھر کی۔ اب بیٹھ گئے، گھر بنائے کہ نہیں؟ ارے جیسے ہی نبی اس گھر میں داخل ہوئے، حسن آئے سلام کیا کہ نہیں؟ حسین آئے سلام کیا کہ نہیں؟ علی آئے سلام کیا کہ نہیں؟ فاطمہ آئے سلام کی کہ نہیں؟ ارے ایسے ہی داخل ہو جاتے، یا حسین آپ سلام کیوں کر رہے ہیں، اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے نبی سجدے میں ہیں، حسین پشت پر سوار، کیا سلام کیا اجازت مانگی؟ آواز دی، قرآن کہتا ہے لا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو گھر میں داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کرنا۔ سلام کر کے بتاتے ہیں کہ نبی نے گھر بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے، ایک صلوات تو بھیجیں بر محمد والے۔ حسن نے سلام کر کے بتا دیا یہ گھر ہے، حسین نے سلام کر کے بتا دیا یہ بیت ہے۔ ایسے داخل نہیں ہو سکتے جب تک سلام نہ کرو، لہذا آپ بھی جب گھروں میں داخل ہوا کیجئے نا، پہلے سلام کیا کیجئے۔ لیکن آج کل ذرا بوجھ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو سلام کریں، ارے بیوی کو سر پر چڑھانا ہے، سلام کریں۔ ارے علی سلام کرتے تھے کہ نہیں، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد بہرحال دشمنان اسلام نے بنا ہے، پریشانی ہمارے لیے ہے۔ عزیزان اکرام، ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وآلہ۔ اگر آپ کو سبق جلدی سمجھ میں آ جائے گا نا، تب تو کم ہی پڑھوں گا، 1 ہی گھنٹہ پکڑوں گا، اور اگر سمجھ میں صحیح نہیں سبق آیا تو 3 گھنٹے لے لوں گا بھائی، چھوڑوں گا نہیں جب تک ہمارا سبق سمجھ نہ لیجئے گا۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو اہل البیت، اہل یعنی اہلیت، رشتہ نہیں، اس لیے ممکن ہے کسی کا رشتہ ہو مگر اہل نہ ہو، رشتہ ہو مگر اہل نہ ہو۔ چنانچہ نوح آواز دے رہا ہے بیٹے کو، ارے آجاؤ سفینے میں سوار ہو جاؤ، کہا میں نہیں سوار ہو جاؤں گا، ڈوب گیا۔ تب پکارا، نوح نے پکارا، پروردگار ونادا نوحن ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ بیٹا میرا اہل ہے، اس کو بچا لے۔ قرآن نے آواز دی، انہو یہ تمہارا بیٹا تو ہے، لیس من اہلک، اہل نہیں ہے۔ تو رشتہ تو ہو سکتا ہے، اہلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس بیت کی صلاحیت کیا ہے، اس بیت کی اہلیت کیا ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو زہرا نے بتا دیا، اس بیت کی اہلیت یہ ہے جب میرے بابا چادر کے اندر آ گئے، بس اکیلے ہیں، وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَعَلَّعُ، اب میرے بابا کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا جب تک اس گھر سے باہر تھے، چادر سے باہر تھے، تب تک کوئی پردہ تھا جو نور کو چھپا رہا تھا، اور نبی گھر میں آ گئے، پردے کو باہر پھینک دیا، پردے کو باہر پھینک، یہ کون سا پردہ ہے؟ نبی نے آواز دی، ہماری اصل نور ہے، بشریت کا پردہ ہے۔ تو اہلیت یہ ہے کہ جس کے اندر یہ اہلیت ہو کہ بشریت کو الگ کر سکتا ہو، محفل نور میں آ سکتا ہو۔ حسن آ گئے، نانا ہے اجازت میں بھی بشریت کو الگ کر دوں؟ کہا پھینک دو باہر، آ جا۔ حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، فاطمہ آ گئے، سب نور کے ٹکڑے جب جمع ہو گئے، ام سلمہ آگے بڑھ گئیں، ایک گوشہ پکڑا، حضور میں بھی داخل ہو جاؤں؟ کہا تم خیر پر ہو، نیک تو ہو، مگر تم میں اہلیت نہیں۔
ایک صلوات بھیجیں بر محمد، بلند آواز صلوات بھیجیے۔ تم میں اہلیت نہیں، اہلیت یہ ہے کہ نور کی اصل نور اور لباس بشریت اتار سکتی ہو، نہیں اتار سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی جو اس میں آ گئے، اس پردے میں، اس چادر میں، وہ اہل البیت۔ اچھا آپ جانتے ہیں مجھے پورا حدیث قصہ نہیں پڑھنا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میں نے ان کے لیے پیدا کیا، ان کے لیے بنایا، یہ سب بنایا۔ متوجہ ہیں آپ میری طرف، میرے متوجہ رہیے۔ جبریل نے کہا کون؟ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ہے نا؟ تو جبریل نے کہا حضور میں چھٹا ہو جاؤں؟ آ گئے جبریل، داخل ہوئے چادر میں کہ نہیں؟ پڑھتے نہیں اس قصہ میں، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے آ جاؤ۔ تو جبریل بھی داخل ہو گئے، توجہ سے سنیے گا یہ فضیلت، اللہ اکبر۔ جب داخل ہو گئے، اب کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو کیا اہل بیت 6 ہیں یا 5 ہی ہیں؟ بولیے، کیا جبریل اہل البیت میں داخل ہیں؟ کیوں؟ وہ تو اس گھر میں داخل ہو گئے، صلاحیت تو ہے، اہلیت تو ہے نا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ جبریل نے اہلیت دکھائی کہ نہیں؟ تو کیا اہل بیت مانی ہے ان کو؟ کہا نہیں عزیزان گرامی، اصل میں مسئلہ یہی ہے۔ دیکھیے جب رشتہ کرنا ہوتا ہے نا، آپ رشتہ کرتے ہیں بیٹا بیٹی، تو خاندان دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ رضوی ہیں، یہ نقوی ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہیں، یہ مرزا ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب ہم عربی الفاظ کو آپس میں جوڑتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، ہم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یہ لفظ کس خاندان سے ہے۔ عربی میں 43 خاندان ہیں، 1 نہیں 2 نہیں، ہر خاندان کا اپنا اثر، ہر خاندان کا اپنا اثر۔ مثلا دیکھیں نصرہ، نون صاد رے، باب نصرہ سے، نصرہ میں نے اس نے مدد کی، لیکن اگر آپ کو باب افتعال میں لے گئے، خاندان بدل گیا، بن جائے گا انتصرہ۔ انتصرہ کے معنی انتقام لیا، کتنا معنی بدل گیا؟ خاندان بدل گیا، نام بدل گیا، ہے نا؟ اسی طرح ایک خاندان ہے، خاندان تفعیل، پر صلوات بھیجیں برا۔ ایک خاندان ہے، خاندان تفعیل، یاد رکھیے تفعیل، یہ خاندان ہے۔ دیکھیے اس میں 5 حرف ہیں، گن لیجئے بھائی، تے ہے، فے ہے، عین ہے، یہ ہے، لام ہے، تفعیل، ہے نا؟ اسی سے نکلا تکبیر۔ ابھی آپ کہتے ہیں تکبیر کو ہو، اللہ اکبر، تکبیر کئے حرف ہیں؟ 5۔ تسبیح کئے حرف ہیں؟ 5۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تکبیر میں 5 حرف، تسبیح میں 5۔ علماء بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ 5 حرف میں جو معنی ہیں یہ خود اعلان نہیں کرتے، ہرگز نہیں بتائیں گے ہم میں کیا معنی ہے، بلکہ الگ سے الف لانا پڑتا ہے، تکبیرہ، اب الف لانا پڑتا ہے، وہ ان کا جز نہیں ہے، وہ یہ اس لیے لانا پڑتا ہے وہ اعلان کرے کہ ان میں معنی کیا ہے۔ فضیلت مکمل ہو گئی بھائی، وہ اس کا جز نہیں۔ مثلا تے، کا، بے، یہ، رے، تکبیر میں کیا معنی ہے یہ خود نہیں بتائیں گے، یعنی تکبیر میں نے اللہ بزرگ ہے یہ خود نہیں بتائیں گے جب تک الف نہیں آئے گا۔ الف الگ سے لانا پڑتا ہے اعلان کرنے والا، جب الف لگتا ہے تکبیرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بزرگ ہے، اعلان کرو۔ بس عزیزان گرامی اس چادر میں 5 ہیں، خود نہیں بتا سکتے کہ ہم میں کیا کمال ہے، اب الف کی ضرورت پڑے گی، وہ ان کا جز نہیں ہے، وہ ملک ہے، جبریل آوے گا الف بن کے، وہ اعلان کرے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ بلند آواز صلوات بھیجیں بر محمد۔
کہ یہ الف اعلان کرتا ہے کہ ان میں کیا معنی ہے، جبریل اعلان کرنے کے لیے آ گیا کہ ان میں کیا صلاحیت ہے، یہ مطہرین ہیں۔ بس یہیں پر ایک مسئلہ اور واضح ہو گیا، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کرے گا، نہیں، تفعیل کے معنی نہیں ہوتا ہے پاک کرنا، مصدر نہیں عطا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ مثلا آپ سے کہا تکبیر کہو تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا آپ اللہ کو بڑا بناتے ہیں؟ نہیں، اللہ بڑا ہے اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ تسبیح، اللہ پاک ہے اس کی پاکیزگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں جب تکبیر کے معنی اللہ بزرگ ہے اس کی بزرگی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ پاک ہے اس کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، تو تطہیر کے معنی کیا ہے؟ پاک بنانا نہیں، پاک ہیں ان کی طہارت کا اعلان کرو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال۔ ماشاءاللہ، بہرحال آپ بھی متوجہ ہو گئے، لیکن یہ جوان ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ان کے لیے مجھے بھی 2 جملے اور پڑھنا ہے، ذرا بلند آواز صلوات بھیجئے۔ اب اللہ نے آواز دی، ہم نے ان سے رجس و کثافت کو دور رکھا، ہم نے ان کو طہارت عطا کی۔ بتائیے کہے سے محمد و آل محمد کو پاک رکھا؟ ذرا اپنے ذہن کو بلند کیجئے بھائی۔ برحال کبھی کبھی بار یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے استاد کے لیے، دیکھیے توجہ سنیے گا، ہے نا؟ جب بچہ اسکول جاتا ہے، بتائے نرسری میں کیا درس ہوتا ہے؟ اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آر فار ریٹ۔ اس کو بیچارے کو معلوم بھی نہیں ریٹ کیا ہے، نہ معلوم اس کو کیٹ کیا ہے کہ نہیں؟ مگر وہراؤ، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ہے کہ نہیں؟ اور اگر اردو ہے، الف سے اللہ، بے سے بطخ، تے سے ترازو، اس کو معلوم بھی نہیں۔ لیکن اب دوسرے سال بھی یہی درس، تیسرے سال بھی یہی درس، چوتھے سال بھی یہی درس، 10ویں سال بھی یہی درس۔ آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ کیوں؟ کہیں گے یہ گھاٹا والا مدرسہ ہے۔ ارے 10 برس اے فار ایپل، میں نے کہا تب کیا ہونا چاہیے؟ کہا حضور اس وقت بچہ تھا، اس وقت صرف صورت دکھلا کے نام یاد کرانا تھا، اب 10ویں برس میں حقیقت بتانا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر یہ دنیاوی مدرسے میں ہیں تو امام حسین کے مدرسے میں اگر آج بھی ہمارا بچہ اس نے 10ویں برس بھی اتنا ہی حسین کو سمجھتا ہے جتنا 10 برس پہلے، نقصان ہے کہ نہیں؟ تو ہم آپ نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جب چھوٹا تھا عباس کا علم تھما کے بتا دو، سرکاری وفا کا علم ہے، 10ویں برس میں اس فریرے میں عباس کی وفا سکھا دو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بھائی آپ بتائیے، اب میں بتائیے کس کلاس کا میں آپ پڑھوں؟ نرسری کا پڑھوں؟ آپ بتائیے۔ اچھا سیکنڈ کلاس کا پڑھوں؟ نہیں ماشاءاللہ آپ تو 12th میں پہنچ چکے ہیں، لہذا سنیے، نہ جانے کتنی فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی، آج سن لی اہل بیت کی فضیلت۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کو اللہ نے رجس و کثافت سے پاک رکھا۔ کس رجس و کثافت سے؟ ارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کفر سے پاک رکھا، کبھی کفر نہیں کیا۔ ارے ہوش میں آ جاؤ، اگر کافر پاک ہونا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، ان کا نام کفر سے پاک کرتا ہے۔ نہیں توجہ ہو رہا، پھر ان کو کیا کفر سے پاک کیا اللہ نے؟ ارے ان کا نام، ہم نے کہا نفاق سے پاک کیا۔ ارے معاف کیجئے، حب علی ایمان، اگر منافق پاک ہونے کی ضرورت ہے تو علی کی محبت پاک کرتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں اہل بیت پاک ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے، دھوکہ نہیں دیا، غیبت نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیا، معاف کیجئے، اسی سے پاک کیا۔
ارے اس سے تو کلمہ نے عرض کیا صلوات پاک کرتی ہے، ان پر صلوات بھیجئے، ہر برائی سے پاکیزگی، پھر اہل بیت سے کائے سے پاک رکھا، ایک صلوات بھیج برمانا۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے بھائی، وہ دو بھائی بہن تھے، بھائی پڑھتا تھا 12th میں اور بہن پڑھتی تھی 8th میں۔ اب ہوم ورک کرنا رہتا ہے، رات میں بیٹھے ہوم ورک کے لیے، بہن دوڑ کے آ گئی، بھیا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی بولیے کیا کہتے ہیں بھائی؟ جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی نے کہا ہٹ۔ بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ کیا ڈانٹا تھا؟ ارے ڈانٹا تھا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں آواز ایک ہی ہے، بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے اس نے کہا تھا HUT ہٹ، اس نے مراد لیا ہیٹ ہٹ، کاش وہی مراد لیتی۔ کاش وہی مراد لیتی جو بھیا نے کہا تھا۔ معلوم پڑتا ہے کہ اپنی طرف سے جو معنی لگائے گا اس کو ڈانٹ پڑے گی۔ آپ بتاؤ قرآن کو کون سمجھائے گا؟ ارے خود سمجھنے کی کوشش نہ کرو، ڈانٹ پڑے گی۔ اسی سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ ہمیشہ کلام کا معنی متکلم کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہمیشہ کلام کا معنی کس کے اعتبار سے؟ متکلم کے اعتبار سے۔ ممکن ہے بہرحال آپ کے ہاں تو مشہور ہے ایک زبان کی بولی دوسرے زبان میں نہیں، میں نہیں کہوں گا کیا ہے، بہرحال لوگ کہتے ہیں۔ انہیں بتائیے لہجہ ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہے، لہجہ ایک ہے نہیں؟ اسی سے پوچھو۔ اب اگر ہمیں رجس کو سمجھنا ہے کس رجس سے اہل بیت کو پاک رکھا، بس آخری جملے ہیں، کس رجس سے پاک رکھا، تو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھو جس نے کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اللہ نے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو اللہ کے لیے رجس کیا ہے؟ کیا اللہ کے ہاں کفر ہے؟ نہیں۔ نفاق ہے؟ نہیں۔ جھوٹ ہے؟ نہیں۔ اخلاقی برائیاں ہیں؟ نہیں۔ تو اس کے لیے عیب کیا ہے؟ اللہ نے آواز دی جو میرے لیے رجس ہے، جو میرے لیے عیب ہے، اسی سے میں نے اہل بیت کو پاک رکھا۔ میرے لیے رجس ہے مکان کا پابند ہونا۔ کیا عرض کروں بھائی، بڑی فضیلت عرض کی۔ مکان میں کیا اللہ مکان میں پابند ہے؟ کیا جسم میں پابند ہے؟ کیا زمانے کا پابند ہے؟ نہیں۔ آواز دی میرے لیے رجس ہے زمانے کا پابند ہونا، مکان کا پابند ہونا، جسم کا پابند ہونا، یہ میرے لیے رجس ہے۔ اے اہل بیت میرے لیے رجس ہے، آپ کو بھی نہ زمانے کا پابند رکھوں گا نہ مکان کا پابند رکھوں گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ نہ زمانے کا پابند نہ مکان کا پابند۔ بس عزیزان گرامی، اگر کہ مجھے پڑھنا تھا جنت اور مگر مجھے پڑھنا تھا یہ قبر کیوں ہے، کیا ہے، کس لیے آپ آئے ہیں؟ ہاں یہاں پر ہمارے اموات نہیں ہیں، یاد رکھیے، وہ تو جنت میں ہیں قرآن کہتا ہے۔ پھر یہ قبر کیوں؟ ہاں قبر ضروری ہے، قبر ضروری ہے۔ کیوں قبر ضروری ہے؟ کیوں آپ آئے ہیں یہاں پر؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ توجہ سے سنیے گا، اہل بیت نہ زمانے کے پابند ہے نہ مکان کے پابند ہے۔ آواز دی مکان سے بھی آپ آزاد رکھوں گا، زمانے سے۔ اے اہل بیت رہو گے فرش پر، بولو گے عرش پر۔ فرشتہ پھر کیوں یہ قبر ہے؟ ہمیں کیوں جانا ہے؟ اس لیے سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم کو حج و زیارت کی ثواب سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ جوانوں سنو، ہر روز حج کرو، نہ جانے کتنے حج کر سکتے ہیں ہر روز۔
کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اس لیے ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. حضور نے فرمایا من قبل رجلی امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. جس نے ماں کے پیروں کو چوما، اس نے ماں کے پیروں کو نہیں چوما، اس نے خانہ کعبہ کو چوما. کہاں ہیں آپ؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں ماں ہے. جوان گھر میں ماں ہے، جاؤ چومو. وہاں جا کے 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے وہاں جاتے ہو، وہاں چوم سکتے؟ ارے ڈنڈے پڑتے ہیں. نبی نے کہا نہیں، گھر میں تمہارے خانہ کعبہ ہے، چوم لو، پیروں کو چوم لو. اللہ اکبر. کیوں؟ پیروں کا چومنا جنت کے دروازے کو چومنا ہے، پیروں کو چومنا خانہ کعبہ کو چومنا. ایک صلوات بھیجئے برباد. میں یا رسول اللہ، اب جس کی ماں نہیں، میں غلام رسول بدنصیب، میری ماں چلی گئی، میرے باپ چلے گئے، میں کیا کروں؟ اگر ماں کے پیروں کو چومنا خانہ کعبہ کے چومنے کے برابر ہے تو میرے لیے کیا ہے؟ ہاں عزیزو، اسی لیے ہم کو یہاں قبر پر آنا ہے. کیوں؟ سرور کائنات کے پاس ایک شخص آ گئے، ایک جوان آ گئے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. پانی تھوڑا ملے گا، پانی. ایک جوان آ گیا. جوانوں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. دیکھو میں نے مجلس پڑھی ہے ابھی تک، بزرگوں کے لیے، دوستوں کے لیے. آپ ہیں، آپ یہ تحفہ لے کے جاؤ. اس لیے پتہ نہیں، میں چلا جاؤں گا، میں کشمیر کا رہنے والا، لیکن اگر آپ اس تحفے کو لے لیں گے میری قبر نورانی ہو جائے گی. میں مطلبی ہوں، میں اپنی قبر کو نورانی کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، ایک جوان آیا، کہا حضور میں نے منت مانی تھی. سنی بھائی بھی اس کو لکھتے ہیں، انہیں سمجھے اس ربام. کہا حضور میں نے منت مانی تھی، اگر میرا یہ کام ہو جائے گا میں جنت کے دروازے کو بوسہ لوں گا. ایک صلوات بھیجئے برما. کہا میں نے منت مانی تھی، اگر میرا یہ کام ہو جائے گا میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا. کہا ٹھیک، اب کیا ہوا؟ کام میری منت پوری ہو گئی، میرا مطلب نکلا، کام نکل گیا، اب جنت کے دروازے کو بوسہ دینے. کہا جاؤ دے دو. نبی نے فرمایا جاؤ دے دو. کہا حضور کیا جو گیا وہ واپس کہاں آیا؟ کہا آپ جنت کے دروازے کو بوسہ دینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا جاؤ ماں کے پیروں کا بوسہ دے دو اور باپ کی پیشانی کا بوسہ دے دو. یہ جنت کا دروازہ ہے. ماں کے پیروں کو چومنا اور باپ کی پیشانی. یہیں سے پتہ چلتا ہے ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے. باپ کی پیشانی کے برابر ماں کے پیر ہیں. اللہ اکبر. یہ فلسفہ لگے آج مجھے اس پر نہیں پڑھنا، حالانکہ یہ پڑھنا ضروری ہے. تو اس نے کہا حضور میں بدنصیب ہوں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں. کہا اچھا نہیں ہے تمہارے ماں باپ، اب جنت کے دروازے کو بوسہ دینا چاہتے ہو؟ کہاں. کہا جاؤ ان کی قبر کو بوسہ دے دو، ورنہ وہاں نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم جنت کے دروازے کو بوسہ دیں. یہ قبر وہ قبر، یہ اس لیے ہے. نبی نے کہا کہ تم جنت کے دروازے کو بوسہ دو. اگر ماں باپ نہیں ہے قبر کو بوسہ دو. اس لیے ہم قبرستان آتے ہیں. اس لیے آئیے، ہر روز آئیے. اور اگر نہیں تو کم از کم جمعرات کو آیا کیجئے اور ایسے ماں باپ کے قبر کو چومیے، جنت کے دروازے کا بوسہ دیجئے، خانہ کعبہ کا بوسہ دیجئے. اس نے کہا حضور میں بہت چھوٹا تھا جب وہ مر گئے، مجھے قبر معلوم نہیں، مجھے قبر معلوم نہیں. کہا نہیں قبر نہیں معلوم؟ کہا نہیں. کہا جاؤ قبرستان میں جاؤ، 2 قبریں بناؤ، 2 قبریں بناؤ. کہو یہ باپ کی قبر ہے، یہ ماں کی قبر ہے، پھر بوسہ دے دو. یہ جنت کے دروازے کا. یعنی نبی نے بتایا اگر اصل قبر تک نہیں پہنچ سکتے نقل بنانا. سبحان اللہ، کئی فیصلے کر دیے سبحان اللہ. نبی نے بتایا اگر اصل تک نہیں پہنچ سکتے نقل بنانا. تو نقل کو چومنا تو وہی ملے گا جو اصل کو چومنے کے لیے.
اسی لیے ہم تو ہر وقت حسین کی قبر تک نہیں پہنچ سکتے، ہم حسین کی قبر کی نقل بنا کر تعزیہ بناتے ہیں، عباس کے علم کی نقل علم بناتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل ہم نقل بناتے ہیں، ورنہ اسی لیے یہاں آنا ہے، ورنہ یہ جنت میں جانے کا دروازہ ہے، وہاں پر کوئی رہتا نہیں۔ یہ جتنے اس میں سو رہے ہیں یہ یہاں نہیں ہے، یہ جنت میں ہیں، وہ جنت برزخی ہے، الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بس زحمت تمام کیا عزیزان گرامی، لیکن یقیناً دنیا نے بہت سی مائیں دیکھی، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا نے نہ جانے کتنی مائیں دیکھی، لیکن دنیا کا دستور ہے جب کسی ماں کے اللہ کے بطن میں اللہ کوئی امانت دیتا ہے تو وہ خوشی مناتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ہماری ماں بہن بیٹی اس امانت کو پال لیتی ہے، اپنے شکم میں رکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے بچہ دیا، اللہ نے مجھے امانت دی۔ مگر ایک ماں جس کے بطن مبارک میں حسین آ گئے اور وہ روتی رہی، اس کو ہوتی رہی۔ ہاں مولانا عطا حیدر صاحب تعزیت عرض کرتا ہوں، ماں ہے، یقیناً ماں ہے، مگر آپ تو قبر کو چوم سکتے ہیں نا، آپ تو قبر کو چوم سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو زہرا روتی رہی، آ گئی بابا کے پاس، بابا یہ بچہ کیسا ہے میرے پیٹ میں، میرے شکم مبارک میں بچہ کیسا ہے؟ کہا بیٹی کیوں؟ کہا بابا نماز صبح پڑھتی ہوں، پھر میں چاہتی ہوں کہ تسبیح پڑھوں، یہ بچہ آواز دیتا ہے، یا اماں انا العطشان، اماں میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ کہا بابا جب ظہرین کی نماز پڑھتی ہوں یہ بچہ آواز دیتا ہے، یا اماں انا الجوعان، اماں میں بھوکا ہوں۔ جب میں عشاء پڑھتی ہوں یہ آواز دیتا ہے، یا اماں انا العریان، اماں میرے پاس لباس بھی نہیں ہے۔ کارے بیٹی صبر کرو، یہی حسین کربلا کے میدان میں بھوکا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، تو شہزادی کا بابا اس وقت کون ہوگا؟ میرے حسین کو کون سنبھالے گا؟ بیٹی کوئی نہیں ہوگا۔ یہی راز ہے جب حسین مدینے سے چلے اپنی ماں کی قبر کے پاس آ گئے، اماں مجھے اجازت دو میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا اکیلے نہیں، جہاں جہاں تم رہو گے زہرا رہے۔ جزاکم رب، ہاں آزادارو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی راز ہے جب شب عاشور امام حسین نے اصحاب کو آزمایا، اس کے بعد خیمے سے باہر نکلے، چند قدم آگے بڑھ گئے تو آہٹ محسوس ہوئی، کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ دیکھا ہلال بن نافع بجلی۔ ہلال کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ اکیلے ہیں نا، لہذا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، دشمن بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اس جگہ کو جانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہی میرے اصغر کی تربت بنے گی۔ اس جگہ کو جانتے ہو؟ نہیں مولا، یہ میرے اکبر کڑی الجوان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہلال اس جگہ کو جانتے ہو؟ یہاں عباس کے شانے کاٹے جائیں گے۔ ارے حسین مجلس پڑھ رہے، ہلال سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے پکارا ہلال ہلال، ہلال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پکارا ہلال، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے ہلال کا بازو پکڑا،
ہلایا ہلال، میں تجھے پکار رہا ہوں تم نہیں سن رہے ہو؟ کہا مولا سن رہا ہوں۔ کہا آواز کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا مولا آپ بھی سنیے، کوئی بی بی اس جنگل میں اس طرح رو رہی ہے جیسے کوئی اپنے جوان بیٹے کو کا ہلال پہچانا نہیں۔ یہ میری ماں فاطمہ، یہ میری ماں فاطمہ مقتل کو صاف کر رہی ہے، آواز دے رہے بیٹا حسین یہاں کانٹے ہیں، یہاں کنکریاں ہیں، کر جب ذوالجناح سے زمین پر تشریف لاؤ گے میری گود ہوگی۔ بس عزادار و مجلس تمام میں نے کی۔ جب وہ وقت آیا حسین نے کہا اے اسب باوفا میں تھک گیا بیٹھ جا۔ ارے حسین کا گھوڑا زمین پر بیٹھ گیا۔ حسین نے دائیں کروٹ اترنا چاہا، زہرا نے اپنی گود پھیلائی، آ جا بیٹا۔ حسین پھر کھڑے ہو گئے، بائیں طرف اترنا چاہا، زہرا نے گود پھیلائی۔ بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اماں میرا امتحان ہے۔ ارے حسین اتر گئے، سر جدا کیا گیا، زہرا روتی رہی واہ حسینہ واہ حسینہ واہ۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا واستر المستضعفین۔ خدا بندہ تجھے زہرا کے رونے کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا، شاعروں نے بیان کیا، خطابت کی اور آنے والوں نے زحمت کی، خدا بندہ اس کو درز استجابت عنایت فرما۔ ہمارے دلوں کو زہرا کے نور سے منور فرما، ہمیں ایمان کامل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے زہرا کا واسطہ دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اگر قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمان و مومنین کو محفوظ فرما، اور ان دشمنان اسلام کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما، ان کے پلانوں کو تہس نہس فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات اسلام کے لیے قدم اٹھاتے ہیں ان کو کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے علماء اعلیٰ مراز کرام، خاص طور ہمارے رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ، حضرت آیت اللہ سستانی، ان کو مؤید و منصور فرما۔ پروردگار جو ہمارے نوجوان بھی روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عنایت فرما۔ پروردگار جن کے پاس روزگار ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، ان کو برکت، ترقی، اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، خدا بندہ ان کو ہم امتحان میں بڑی بڑی کامیابی سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما، ہمیں چہردہ معصوم پاک کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار مومن و مومنات بیمار ان کو سب کو پروردگار شفائی کلی عنایت فرما، جو مشکلات میں ان کے مشکلات کو آسان فرما، حاجت مندوں کے احتیاج کو دور فرما۔ پروردگار بس ایک ہی علاج ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنون و مومنات آدم سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلی گئے، ہمارے آباء و اجداد، اسلاف، استاد، حضار کے ارواح، اس قبرستان میں سونے والے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ، خاص طور مولا باندی اور دیگر جتنے بھی مومنین و مومنات، خدا بندہ ان کے قبور کو منور فرما، ان کی روح کو مسرور فرما۔ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یا جو آپ نے زحمت فرمائی، جو کچھ بھی اس میں چاہے اشعار، چاہے خطابات، چاہے آپ کا آنا، اس سب کو سجا کے خدمت جناب فاطمہ الزہرا میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومنین مومنات، خاص طور اس قبرستان کے مرحومین کو اور مولا باندی اور سفیر حیدر اور رضا حیدر، ان سب کی روح کو ایصال فرمائیے بحق سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بر سرور عالم صلوات اللہم صلی علی